بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ٹاپک ہے تفریح اور کھیل کود، انٹرٹینمنٹ اور اسپورٹ۔ یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ انٹرٹینمنٹ سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بچے کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بارے میں گائیڈ لائن کیا ہے، حدود کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہیں۔ اسی طرح اسپورٹس سے متعلق بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ آج ان دونوں ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ میری آواز پہنچ رہی ہو تو ہینڈ ریز کریں گے۔ جی شکریہ۔ تعداد کم ہے، انشاءاللہ تعداد بڑھے گی بھی تھوڑی سی۔ آج کا ٹائم چینج کیا گیا ہے کیونکہ طبیعت میری کل ٹھیک نہیں تھی اور آج بھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد ایک ٹاپک بچے گا۔ آج دو ٹاپک کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ایک ٹاپک بچے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ ایگزام کی تیاری کریں گے آپ لوگ اور ٹیسٹ ہوگا اور پھر اس کا رزلٹ ہوگا۔ تو آج کا ٹاپک ہے تفریح اور کھیل کود۔ ہم اور آپ جس مذہب کو مانتے ہیں یعنی اسلام، یہ دین فطرت ہے، یہ ایک فطری دین ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا نیچر یہ ہے کہ وہ کچھ دیر بہت سیریس ہوتا ہے کسی کام کے لیے، بہت سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ تھکتا بھی ہے، اور جب تھکتا ہے تو پھر اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آرام وہ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، تھکاوٹ ہو گئی تو جسم کو آرام چاہیے۔ ایک آرام وہ ہے جو ہمارے اس ذہن کو چاہیے، دماغ کو چاہیے۔ دماغ بھی تھکتا ہے، اور جب دماغ تھکتا ہے تو اس کو بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ دماغ کو آرام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ حاصل ہوتا ہے تفریح سے، مذاق سے، ہنسی مذاق سے، کوئی ایسا کام جو ان کے دل کو اچھا لگے، دل کو بھا جائے اور دل بہل جائے۔ ہم سب بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہل جاتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں۔ اسی طرح انسانی دماغ ہے، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو بھی بہلایا جائے، اس کو بھی تفریح کرایا جائے، اس کو بھی سکون پہنچایا جائے۔ تو ذہنی نشاط کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم تفریح کہتے ہیں، مزاح کہتے ہیں۔ شریعت میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ آگے ہم ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مزاح فرماتے تھے اور حدیث میں کس طرح مزاح کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے مزاح، تفریح۔ تفریح میں نشاط حاصل ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اور اسی خوشی کے اپوزٹ میں غم آتا ہے۔ تو غم ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے پناہ مانگی ہے، اور آپ کی دعا ہے اور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو غموں سے بچائے۔ انسان غم سے چور ہو جاتا ہے، غموں کی وجہ سے ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو غم نہ ہو، الجھن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، مسائل نہ آئے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سے بچا، غموں سے بچا۔ تو یہ جو غم ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ جسمانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ مراد ذہنی مسائل ہیں۔ تو ذہنی سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب ذہنی مسائل نہیں ہوں گے، اور اگر ذہن الجھا رہے گا کسی کام میں، کسی پریشانی میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سکون نہیں ملے گا۔ احادیث میں کثرت سے مزاح کا ذکر آیا ہے، تفریح کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تفریح فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے، قرآن نے اسوہ کا ہے۔ رسول کی زندگی کو پڑھیں گے تو اس میں ساتھیوں کے ساتھ تفریح بھی ہوتی تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی، صحابہ کھیلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیلتے تھے، آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو دنیا کا اچھا انسان، دنیا کا سب سے بہتر انسان جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ اگر کھیلتے بھی تھے، وہ تفریح بھی کرتے تھے، تو ہمارے لیے کیا نمونہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں نے ایک خود ساختہ ایک کچھ چیزیں بنا لی ہیں، تقدس کی چیزیں شامل کر لی ہیں۔ مثلا عالم وہ ہے، علماء وہ ہیں، یا اچھے نیک لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل خاموش رہیں۔ مثلا اب خاموش رہنا اچھی بات ہے، لیکن انسان ہر وقت خاموش رہے، ہر وقت وہ بالکل فکر میں محو رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے، جب وہ تفریح کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، کھیل ہوتا تھا، دوڑتے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہی چیزیں بہتر ہیں۔ ہم لوگوں نے ذہنی طور پہ جو بنا لیا ہے کہ
बुजुर्ग आदमी वो होगा जो दौड़े नहीं, मिसाल के तौर पे, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत तरीका है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते थे और हमारे लिए मॉडल रसूल हैं, तो फिर हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम इन चीज़ों को मायूब समझें। तो हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए। हर इंसान को जिस्मानी वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, इसी तरह दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए भी चीज़ें करनी चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि इन्नल क़ल्ब तमिल्लु कमा तमिल्लुल अबदान, कि जिस तरह जिस्म थकता है इसी तरह हमारा दिमाग भी थक जाता है। फब्तगू लहा तराइफल हिकमा, लिहाजा उसके लिए हिकमत की चीज़ें तलाश करो और उससे जहन को आसूदगी बख्शो। मैं एक मिसाल जिक्र करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बूढ़ी खातून तशरीफ़ लाई, सहाबिया हैं, वो तशरीफ़ लाई और उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। वो खातून ज़ारो क़तार रोने लगी, परेशान हो गई कि अल्लाह मेरे साथ क्या होगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत जन्नत में जाएगी, लेकिन तब वो बूढ़ी नहीं होगी, जवान होगी। अब यहाँ पे देखिए एक लतीफ़ यहाँ पे मिज़ाह है। इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र है जिसमें तफरीह, हंसी मजाक हुआ करता था। तो ये चीज़ें इसीलिए थी कि जहन को ताजगी मिले, नशात मिले। हाँ, इन चीज़ों के हदूद हैं। ये चीज़ें कुछ भी आदमी कर ले तफरीह के नाम पे, किसी को परेशान कर दे, किसी को सताए, किसी का सामान छुपा दे और वो परेशान हो रहा हो, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तफरीह के भी कुछ उसूल हैं। इसी तरह तफरीह का मतलब ये नहीं है कि इंसान उसी में लगा रहे, दिन भर वही करे। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जिनके मिजाज में ज़राफ़त होती है, तो पूरा दिन उसी में गुजरे, उन्हीं चीज़ों में लगे रहें, ये अच्छी बात नहीं है। एक मुहावरा है, आतिल कलाम मिनल मज़ह बिक़द्र मा युअति तआम मिनल मिल्ह, कि गुफ्तगू में मिज़ाह उतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक होता है। खाने में नमक बहुत ज़रूरी है, लेकिन नमक अगर ज़्यादा डाल दें तो खाना बेकार हो जाता है। एक लिमिटेशन है कि नमक इतना हो तभी खाना अच्छा होगा, वरना खाना अच्छा नहीं होगा। इसी तरह गुफ्तगू में भी मिज़ाह का उन्सुर होना चाहिए, मिज़ाह का हिस्सा होना चाहिए। लोग आपस में तफरीह करें, हंसी मजाक भी करें, बिल्कुल हर वक्त सीरियस, संजीदा, मुंह चढ़ाए हुए, भौं उचकाए हुए, ये ठीक नहीं है। लेकिन तफरीह का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि नशात है, जहनी सुकून है, आसूदगी है। इसका मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, किसी की इज्जत से खेलना नहीं, किसी को बेइज्जत और बदनाम करना नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह हुजरात आयत नंबर 11, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यसखर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, क्या वो लोगों जो इस्लाम ईमान में दाखिल हो गए हो, कि कोई कौम दूसरी कौम, यानी कोई जमात दूसरी जमात, कोई फर्द दूसरे फर्द का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। तो ये तफरीह होनी चाहिए, लेकिन उससे किसी की इज्जत को पामाल करना ये ठीक नहीं है। तो ये तफरीह से मुतल्लिक चीज़ें थी कुछ। तफरीह से मुतल्लिक बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं, मिज़ाह की किताबें लिखी हैं। तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि बेहूदगी ना हो, गंदगी ना हो, अच्छी बात हो, तराइफ, हिकमत की बातें, लेकिन उसमें कोई गंदा पहलू ना हो, बल्कि कोई अखलाकी चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ हो, मज़ा आए, लेकिन उससे कोई बुरा पैगाम ना जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो तफरीह के ये हदूद होंगे। दूसरी चीज़ है खेल। खेल भी एक तफरीह है, खेल से भी सुकून मिलता है, जिस्म को भी जिस्मानी वर्जिश भी है। तो खेल अच्छी चीज़ है, उसके कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ उसूल हैं। अहादीस में अगर हम देखें, खुद कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र है कि घोड़े का जिक्र है और भी बास चीज़ों का जिक्र है। अहादीस में देखें तो खेल का मुस्तकिल जिक्र मिलता है हमें। सहाबा कराम दौड़ते थे, दौड़ का मुकाबला करते थे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते थे। और एक आपको मज़े की बात बताएं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ का मुकाबला किया अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा के साथ। और दो मुकाबले हैं, हदीस में मिलता है। पहला मुकाबला हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ दौड़े हैं और हज़रत आयशा जीत गई हैं, हुज़ूर गोया पीछे रह गए। और फिर एक अरसे के बाद दूसरा मुकाबला होता है दौड़ का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा दोनों दौड़ते हैं साथ, और फिर इस दूसरे मरहले में हज़रत आयशा पीछे रह जाती हैं, हुज़ूर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हुज़ूर फरमाते हैं, हाज़िही बितिल का, ये उसके बदले में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल हैं, हज़रत आयशा हम सबकी माँ रोल मॉडल हैं, और वो दौड़ते थे, नहीं एज ए शोहर बीवी दौड़ते थे वो। तो ये पैगाम है
کہ جو ہماری زندگیاں ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے درمیان کتنا مطلب ان چیزوں کا کتنا لحاظ ہونا چاہیے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کشتی کا مقابلہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشتی کا مقابلہ ہوا، کشتی کرتے تھے۔ اسی طرح احادیث میں تیر اندازی کا ذکر ہے، نشانہ لگانا، تیر اندازی کرنا، اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ تم لوگ تیر اندازی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طرح نیزہ بازی کا مقابلہ ہوا، بلکہ مسجد نبوی میں ہوا، اور اس میں بھی ایک مزے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ پیچھے عائشہ کھڑی ہے اور رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے رسول کی جو زوجہ ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہے، اور مسجد میں کھیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح گھڑ سواری، گھوڑے پہ دوڑنے کا مقابلہ قرآن کریم کے اندر ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اسی طرح شکار ہے، شکار بھی ایک طرح کی تفریح ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہے۔ تو یہ چند کھیلوں کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کھیل ہیں۔ تو کھیل بھی ایک طرح کی تفریح ہے، کھیل جسمانی ورزش ہے، کھیل انسان کی ضرورت ہے۔ کھیل اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن احادیث میں ان چیزوں کا کھیل ہے، ان کھیلوں کا تذکرہ ہے۔ اگر ان سب پہ غور کریں تو جو چیز واضح طور پہ سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ تمام کھیل وہ ہیں جس سے انسانی جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل جو انسان کے لیے مفید ہو، جو انسانی جسم کے لیے مفید ہو، جو ہمیں فائدہ دے، وہ صحیح ہوگا، بشرطے کہ کوئی شرعی حکم کی پامالی نہ ہو رہی ہو۔ کھیل کھیل رہے ہیں لیکن کپڑا ایسا پہننا ہے کہ گھٹنا کھلا ہوا ہے، ران کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، یا کھیل ہے جس میں مرد و عورت دونوں ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، یا کھیل ہے جس میں جوا ہے، سٹا ہے، تو اگر ایسا کھیل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھیل پھر صحیح نہیں ہوگا۔ تو وہ تمام کھیل، اسپورٹس کی وہ تمام شکلیں جس میں جسمانی ورزش ہو، جس سے انسان کو فائدہ ہو، اور وہ جوا سے خالی ہو، کسی بھی غیر شرعی کام سے خالی ہو، تو پھر وہ جائز ہوگا۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، آگے ہم اس پہ بتائیں گے مزید۔ اسی طرح تفریح میں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے شاعری۔ شاعری بھی تفریح کا بڑا ذریعہ ہے۔ عرب میں شاعری کا بڑا ذوق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ شاعری کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھایا، اور اس طرح ممبر پہ بیٹھ کے وہ شاعری کرتے تھے۔ تو شاعری کرنا اچھی چیز ہے، لیکن جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، اور عائشہ کا بھی ایک قول ہے کہ شاعری کے بارے میں رسول نے فرمایا، هو کلام، کہ شاعری بھی ایک کلام ہے، حسنہ حسن یا حسنہ حسن، کہ اس میں جو بہتر ہے وہ بہتر ہے، وقبیحہ قبح، اور اس میں جو بری بات ہے وہ بری بات ہے۔ تو شاعری اچھی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، الشعر منہ حسن ومنہ قبیح، خذ بالحسن ودع القبیح، کہ شاعری میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اچھی چیزوں کو لے لو اور بری چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو اگر شاعری اچھی ہے، اس میں اچھی بات کہی گئی ہے، اس میں اخلاقی کوئی بات کہی گئی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، مطلب ادبی چیز ہے، لیکن اس میں بےہودگی نہیں ہے، اخلاق کے خلاف غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، غیر شرعی تو دور کی بات، یعنی غیر شرعی بھی نہ ہو، تب جا کے وہ شاعری اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اور وہ چیز پھر جواز کے دائرے میں آئے گی۔ اسی طرح ناول ہے، افسانے ہیں، جو چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اگر اچھی کہانی ہے یا کہانی کا مقصد اچھا ہے، اس سے اچھا پیغام جا رہا ہے، جیسے اخلاقی کہانیاں ہیں، مورل اسٹوریز ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد جنسیات کو بھڑکانا ہے، اس کا مقصد لوگوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں اس کو بھڑکانا ہے، یا گناہ کی طرف راغب کرنا ہے، یا جو عشق و عاشقی کی کہانیاں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے ان چیزوں کی، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح تفریح کی چیزوں میں موسیقی ہے، گانا یا صرف گانا، اچھی آواز۔ تو گانے میں، یا ایک تو گانا وہ ہے جو سانگ ہے، اور ایک گانا وہ ہے جو ورب ہوتا ہے، یعنی کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی حمد پڑھتا ہے۔ تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کلام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی غیر اخلاقی بات تو نہیں ہے، غیر اسلامی بات تو نہیں ہے، شرکیہ بات تو نہیں ہے۔ دوسری چیز، پڑھنے والا کون ہے؟ اگر مردوں کی مجلس ہے اور کوئی مرد پڑھ رہا ہے اور اس کلام میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ عورتوں کی مجلس ہے، کوئی عورت پڑھ رہی ہے، کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے اور اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن مردوں کی مجلس میں لڑکیوں کا پڑھنا، ظاہر سی بات ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح پڑھ کوئی بھی رہا ہے لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس میں فحش چیزیں ہیں، اس میں جنسیات سے متعلق چیزیں ہیں، اس میں غیر اخلاقی باتیں ہیں، اس میں بےہودگی سکھائی جا رہی ہے، تو اگر اس طرح کا پیغام ہے تو چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھیں، صحیح نہیں ہے۔
اسی طرح ایک اور چیز ہے وہ ہے میوزک، موسیقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا ہے۔ تو صرف میوزک ہو وہ بھی غلط ہے، اور اگر میوزک اور گانا ساتھ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی غلط ہوگا۔ تو گانے سے، میوزک سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم و استماع المعازف والغنا، کہ خبردار خبردار، گانا، موسیقی اور موسیقی سے متعلق چیزیں اس کے قریب بھی مت جانا۔ آج جس طرح میوزک کا اور گانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا ہمارے گھروں میں رواج ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر عموم ہے۔ ان چیزوں سے کوئی اچھے اثرات تو پڑھنے سے رہے، برے اثرات ہی پڑتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دل تاریک ہو جاتا ہے۔ گانا، جو بھی گانے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے قربت ختم ہوتی ہے، اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے۔ ہم جتنی دیر ان چیزوں کو سنتے ہیں تو ہمارا دل خدا کے خوف سے غافل رہتا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نہ جانے کس حال میں کس کی موت آ جائے، کس حال میں آنکھ بند ہو جائے۔ تو یہ اگر ہم ان پوزیشن میں ہیں، اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اور آج کل تو عجیب فیشن ہے، لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، ایئر فون لگے ہوئے ہیں، اور ہم گانے سن رہے ہیں اور اس پہ ہل بھی رہے ہیں، مچل بھی رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہیں سے بھی اچھی نہیں ہیں۔ کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو سن سکتے ہیں، لیکن وہ میوزک سے خالی ہو۔ اچھی نعت ہے تو سن سکتی ہیں، میوزک سے خالی ہو، وہ تلاوت ہے، سننا چاہیے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی اچھی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھی ہوگی، لیکن اگر غلط چیز ہے تو چاہے وہ تنہا سنیں، ایئر فون لگا کے سنیں، لیکن یہ غلط ہوگا۔ آج جس طرح کثرت ہو گئی ہے ان چیزوں کی، حدیث میں اس کی پیشن گوئی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسی جماعتیں ہوں گی کہ جو حریر کو، ریشم کو حلال کر لیں گے مختلف ناموں سے، اسی طرح شراب کو حلال کر لیں گے مختلف ناموں سے، اسی طرح میوزک کو بھی حلال کر لیں گے، اس کو بہتر سمجھیں گے مختلف ناموں سے۔ شراب کی کتنے برانڈ ہیں اور کس کس انرجی کے نام سے وہ چیز استعمال کی جا رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یہی حال میوزک کا ہے۔ تو میوزک یہ لہو ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کھیل میں اگر کوئی کھیل ذہنی ہے، مثلا شطرنج کا کھیل ہے، اور اس میں انسان اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ وہ نماز سے غافل ہو جائے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ لیکن کھیل ایسا ہے کہ جس سے وہ اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے، اس کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، اور اس میں کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے، اور وہ ذہنی کھیل ہے تو اس کے کھیلنا مباح ہوگا۔ مثلا جیسے لوڈو ہے، چند لوگ مل کے کھیل رہے ہیں، کیرم ہے، اس طرح کی چیز ہے، وہ کھیل رہے ہیں اور اس میں کوئی جوا نہیں ہے، سٹہ نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس میں ایسا مطلب انہماک نہیں ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ کھیل میں اتنا نشہ نہ ہو کہ آدمی اس کی نماز چھوڑ دے، نماز کو مؤخر کر دے، سوچے نہیں ذرا سا یہ 10 اوور دیکھ لوں پھر میں نماز پڑھوں گا، ذرا جیت جائے تب میں نماز پڑھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیل اس پہ حاوی ہے اور یہ کھیل نماز کو چھڑا رہی ہے۔ تو جہاں بھی اس طرح کی کیفیت ہوگی وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو میوزک کے جو مختلف آلات ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہیں۔ احادیث میں معازف کا ذکر ہے، اسی طرح مزمار کا ذکر ہے، ان چیزوں کو حرام کہا گیا ہے۔ تفریح کی جو چیزیں ہیں اس میں اس وقت ٹیلی ویژن، ٹی وی، اور اب سارا ٹیلی ویژن تو چھوٹا ہو گیا، اس سے بڑی چیز انٹرنیٹ کے نام پہ ہم سب کے موبائل میں ہے۔ تو اس سلسلے میں اصول یہی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز، اچھا پیغام، اچھا پروگرام جو غیر اخلاقی نہ ہو، جو جذبات کو بھڑکانے والا نہ ہو، جس سے کسی غلط کام کو تقویت نہیں ملتی ہو، اگر کوئی ایسا اچھا پروگرام ہے، اصلاحی پروگرام ہے جس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر جس میں غیر شرعی چیز ہے، اخلاق کو بگاڑنے والی چیز ہے، یا جس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے اس کو ٹی وی پہ دیکھیں، چاہے اس کو موبائل پہ دیکھیں، چاہے اس کو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ دیکھیں۔ یہ سب تو آلات ہیں، ذرائع ہیں، اصل وہ پیغام ہے، اصل وہ پروگرام ہے۔ تو اگر ٹی وی میں اگر تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جائز ہوگا، لیکن وہیں پہ کوئی اگر ڈرامہ ہے، کوئی سیریل ہے اور وہ اچھا نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو پروگرام زیادہ تر، بلکہ 100%، 99% پروگرام وہی ہوتے ہیں جس میں میوزک ہے، ڈانس ہے، اسی طرح جرائم پہ مبنی پروگرام ہوتے ہیں، برے اخلاق، گندی باتیں، یہ بلکہ اکثر چیزیں تو ہم سب کہتے بھی ہیں کہ یہ ایسے پروگرام ہیں کہ فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی۔ تو اگر فیملی کے لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات اس کو دیکھنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو تفریح کی چیزیں ہیں آج کل، اس میں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے تصویر کشی، فوٹو لینا۔
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر پل کو وہ سیو کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پل پل ان کا ریکارڈ ہو. یہ اچھی بات نہیں ہے. ضرورتاً فوٹو لینے کی اجازت ہے. جو کیمروں کی تصویر ہے اس میں یہ بحث ضرور ہے کہ یہ تصویر اس تصویر کے مطلب برابر ہے یا نہیں ہے، اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک لغو کام ہے. بلا ضرورت دن پر فوٹوگرافی کرنا یا جہاں سے گزر رہے ہیں فوٹو لیتے ہوئے گزرنا، ہر وقت سیلفی لیتے رہنا، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک اور چیز ہے کہ پرندوں کو پنجڑوں میں رکھنا تفریح کے لیے یہ بھی کام کیا جاتا ہے. اسی طرح مچھلیوں کو ایکویریم میں رکھا جاتا ہے. تو اس بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ پرندے کی نیچر یہ ہے کہ وہ آزاد رہے. اگر پرندے کو قید کر دیا جائے تو اس کو چاہے جتنا اچھا ہم کھانا دیں لیکن ایک طرح سے پرندے کو نقصان پہنچانا ہے. اسی طرح مچھلی کو آپ نے قید کر دیا، ہمارا دل بہل رہا ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس مچھلی سے پوچھئے کہ ان کو اگر بڑا سمندر اور بڑی دریا ملتی تو وہ کتنی خوش ہوتی. تو ان کو قید کر لینا یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال کھیل اور تفریح کے بارے میں جو اصول ہیں ان میں پہلا اصول یہ ہے کہ کھیل نفع پہنچانے والا ہو، کھیل نقصان پہنچانے والا نہ ہو، اس سے نفع ہو، خاص طور پہ جسمانی نفع ہو. دوسری چیز، کھیل ایسا ہو کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا نہ ہو. اور اللہ کے ذکر سے مراد ایک تو اللہ کے ذکر مطلب اللہ کی یاد، اللہ کی طرف توجہ، اور دوسرا نماز ہو رہی ہے اور آپ کھیل میں ایسے منہمک ہے کہ نماز کو آگے پیچھے کر لیں گے، کھیل دیکھیں گے. اسی طرح کھیل ایسا ہو کہ وہ واجبات سے روکنے والا نہ ہو. واجبات سے مراد والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، شوہر بیوی کے حقوق ہیں، گھر کے حقوق ہیں، ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں اس کے حقوق ہیں. تو ان حقوق کو آدمی آگے کر دے اور کھیل میں لگ جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح کھیل ایسا ہو کہ جو حرام کام تک نہ پہنچائے. ناول پڑھ رہے ہیں لیکن ناول پڑھتے پڑھتے ہمارا ذہن ایسا بنا کہ ہم بھی اسی پیٹرن پہ چلنے لگے اور ہمیں بھی نظریں چار کرنے کا مزاج ہو گیا، تو یہ حرام تک پہنچانے والا ہے. اسی طرح کھیل ایسا ہو کہ جس سے آپس میں دوری نہ ہو، نفرت نہ بڑھے، عداوت نہ بڑھے. اسی طرح کھیل ایسا ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مطلب مارنے کا کھیل، باکسنگ، مکے فلاں، تو تکلیف پہنچانا ہے، ایذا پہنچانا ہے. یہ کھیل نہیں ہے. اس دنیا چاہے اس کو جو بھی کہے، لیکن اسلام کے مطابق یہ کھیل نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے. اسی طرح اگر جسمانی ورزش کے لیے بھی کھیل ہے لیکن اس میں جوا شامل ہو جائے، سٹا شامل ہو جائے، اس پہ پیسے لگائے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح کھیل میں کوئی بھی غیر اسلامی کام نہ ہو. شریعت میں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے وہ چیز نہ ہو. مثلا کھیل ہے لیکن کھیل کے لیے شرط یہ ہے کہ کپڑا ایسا پہننا ہے جس میں صدر کھلے، غلط ہوگا. کھیل ایسا ہے جس میں مرد و عورت دونوں جمع ہوں گے، غلط ہوگا. اس طرح اور بھی چیزیں کہ کوئی بھی غیر شرعی کام اس کھیل میں اگر انجام پائے تو وہ کام غلط ہوگا. اسی طرح بہت سی چیزیں آج کے دور میں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جس میں غلط عقائد. اسلام کا مطلب ہے کچھ عقائد کو ماننا. ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم کسی چیز کو بھی مؤثر نہیں مانتے ہیں. لیکن کھیل ایسا ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی غلط بات تصور کرنا پڑتا ہے یا کوئی غلط عقیدہ ماننا پڑتا ہے تو ایسا کھیل بھی درست نہیں ہوگا. کھیل کے بارے میں اور تفریح کے بارے میں دو روایتیں میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. ایک روایت سنن ترمذی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ما یلہو بہ الرجل، وہ تمام چیزیں جس سے ایک انسان، ایک مسلمان، لہو لعب ٹائپ کی تمام چیزیں، باطل، وہ باطل ہے، درست نہیں ہے. الا رمیہ بقوسہ، لیکن تیر سے نشانہ لگاتا ہے. اور تیر سے نشانہ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو نشانے کے ٹائپ کی ہوں. آج کے دور میں آج تیر نہیں ہے لیکن نشانے کی تمام چیزیں ہیں. وہ تعدیب فرسہ ہی، اور وہ گھوڑے کو تیار کرتا ہے جنگ کے لیے، گھوڑے کو مانچتا ہے، مالش کرتا ہے، تیار کرتا ہے. وہ ملاعبتہ اہلہ، اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے. فإنہن من الحق، کہ یہ تمام چیزیں حق ہے، یہ لہو نہیں ہے. اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہوا یہ لہو نہیں ہے، لہو کے دائرے میں نہیں ہے. لہو کہتے ہیں اس کو جو انسان کو غافل کر دے. اسی طرح دوسری روایت، کل شیء لیس من ذکر اللہ، وہ تمام کام جو ذکر اللہ سے خالی ہو، لہو، کہ وہ لہو ہے. وہ تمام کام جو جس میں اللہ کا ذکر شامل نہ ہو، جس میں انسان اللہ کو بھول جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو واچ کر رہا ہے، تو وہ کام لہو ہوگا. الا یکون اربعۃ، مگر چار چیزیں ہیں کہ جو بظاہر لہو ہیں لیکن حقیقتاً وہ لہو نہیں ہے. پہلا کام ملاعبۃ الرجل امرأتہ، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے کھیلنا. تعدیب الرجل فرسہ، آدمی کا گھوڑے کو تیار کرنا. وہ مشی الرجل بین الغرضین، اور ایک آدمی کا دو نشانوں کے درمیان دوڑنا،
جو دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں یہاں بھی نشانہ ہوتا ہے, نشان لگے ہوتے ہیں, وہاں بھی نشان لگے ہوتے ہیں. وہ تعلیم الرجل السباحہ. اسی طرح تیراکی کرنا, تیراکی رہ گیا تھا, تیراکی بھی جسمانی کھیلوں میں ہے, اور اس میں بھی وہی حدود ہیں کہ اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو, جو شرعی ممانعت ہے وہ نہ ہو, تو تیراکی کرنا جسمانی ورزش کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اس کی اجازت ہوگی. لیکن اگر تیراکی مردوں کے درمیان ہو رہی ہے, اس میں عورتیں بھی ہیں, یا پھر اس میں کپڑے ایسے پہنے جا رہے ہیں, اس کا کاسٹیوم میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں بہرحال کہ ایسے کپڑے ہیں کہ جو کپڑے اعضاء کو نمایاں کرتے ہیں, یا سطح عورت کھل رہا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کھیل کے بارے میں, اسپورٹس کے بارے میں اور انٹرٹینمنٹ کے بارے میں تھی. شرعی اصول کیا ہیں, فنڈامنٹلز کیا ہیں, گائیڈ لائن کیا ہیں, اس کی وضاحت کی گئی. تو ہمارا یہاں پہ آج کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں, ہماری بہنیں پوچھ سکتی ہیں. معلوم ہوگا تو بتاؤں گا انشاءاللہ, اور نہیں معلوم ہوگا تو آئندہ دیکھ کے بتاؤں گا. اس سے پہلے کہ 2 لیسن جو ویڈیوز اپلوڈ نہیں تھے وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں, تو آپ میں سے جو لوگ ریویژن کرنا چاہیں ریوائز کر لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہوگی ایگزام دینے میں. گروپ پہ اس کا لنک آ چکا ہے, اور لنک نہ بھی آئے تو آپ لوگ خود صف آن لائن چینل تک پہنچیے اور پھر اس کو دیکھیے اور ریوائز کیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو. دوسرے کورسز کے لیے بھی نوٹس آ رہی ہے, اس کی ڈیٹیل آئے گی جلدی انشاءاللہ. تو یہ ہمارے کورسز ابھی بھی آئیں گے اور آئندہ بھی کنٹینیو ہمارا سلسلہ رہے گا آنے کا. امید ہے کہ جلد ہی صف آن لائن کی ویب سائٹ بھی ہوگی, تو اس ویب سائٹ پہ کورسز کی ڈیٹیل آئے گی. اسی طرح اگر میرا نمبر یا ایک اور جو ہمارے ٹیکنیکل سپورٹر ہیں ان کا نمبر آپ کے پاس ہو, تو ان کے ذریعے سے بھی آپ کو نئے کورسز کی اطلاع ملتی رہے گی. اور تو آپ اس کو دیکھیے اور جو مفید لگے اس میں آپ شامل ہوئیے, اپنے متعلقین کو, اپنے کانٹیکٹ والوں کو بتائیے تاکہ وہ بھی شامل ہوں, اور اس طرح ہمارا پیغام دور تک پہنچے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کوشش سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اب آپ کے سوالات کی باری ہے, کچھ سوالات ہوں تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. تو کوئی کچھ پوچھنا بات چاہتے ہوں تو ہینڈ ریز کیجئے انشاءاللہ. آج کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, ساری باتیں کلیئر ہو گئی, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آج کلاس جلدی کرنے کی وجہ سے تعداد کم ہے. اس سے پہلے کی تعداد بہت اچھی تھی, آج تعداد کافی کم رہی, لیکن کوئی بات نہیں ہے. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے مطلب آپ ٹیسٹ لیں گے اس کا جو ابھی تک کلاس کروائی گئی ہیں؟ جی یہ سسٹم تو یہی بنایا ہے, آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. مطلب ہم نے ساری کلاسز نہیں جوائن کی ہیں, کچھ جی کی تھیں, تو کچھ کلاس جو تھیں پہلے سے تو ان کو سنی تو تھیں, لیکن آپ کس طرح سے ٹیسٹ لیں گے وہ چیز پوچھنی تھی. جو باتیں ہم نے ان کلاسوں میں بتائی ہیں وہی جی جی باتیں پوچھی جائیں گی کہ آپ کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے. جی آپ نے اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا, اسی کا نام ٹیسٹ ہے. جی 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 بہت شکریہ. ٹھیک, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پرندوں کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں کیا, اگر اسے پنجرے میں نہیں رکھے اور پھر کیسے رکھیں گے؟ کھلا رکھے تو ہاں کھلا رکھیں, کہ وہ پرندے مانوس ہو جائیں اور کھلا ہے وہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں چلے جائیں تو رکھ سکتے ہیں. جی اچھا. جی ٹھیک, جزاک نہیں اللہ. اگر یہ جیسے پرندے میں میرا مطلب ہے کہ جیسے طوطا ہوا تو اسے اگر بچپن سے پالے ہم جی 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 رکھ تو سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتے ہیں نا جی ویسا. رکھ سکتے ہیں. ہاں اس کو اگر قید کر دیتے ہیں نا تو گویا اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے, اور جی آزادی اچھا. ہر ایک کو پسند ہے, تو اس طرح ایک طرح سے ان کو تکلیف پہنچانا ہوا. اور اگر وہ کھلا ہے, آپ نے اس کو مانوس کر لیا, وہ آپ ہی کیا آ کے دانا کھائیں, پانی پئیں, مانوس ہو جائے, آپ سے رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی. جی بتائیے. جناب جی بتائیے. ایگزام آرڈر ہوگا کہ ریٹن؟ ریٹن ہوگا. جی جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ریٹن ہوگا, بٹ ہم لوگوں کو کرنا کیسے ہوگا وہ ڈیٹیل آئے گی, گروپ میں ڈیٹیل آ جائے گی, اس کے لیے پریشان نہ ہو. آسان سے آسان ہوگا, ایزی سے ایزی ہوگا, اوکے. گروپ میں اس کی ڈیٹیل ہم آئے گی. لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملے گا اس کے بعد. جی ہاں سرٹیفکیٹ ملے گا.
السلام علیکم ऑनलाइन صاحب. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے کیا آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. ایکچولی میرے کو وہ آپ مائنڈ ریلیکسیشن کے واسطے جو گیمس بولے اس میں میرے کو پتا کرنا تھا کہ چیس گیم جائز ہے کیا مفتی صاحب؟ نہیں اس کو مکروہ لکھا ہے فقہ نے. اس میں مطلب بھی چیس میں آدمی اوریجنل جی ہاں جی چیس میں آ کے اوریجنل چیس نہیں ہے, اس میں شاپ آؤٹ بول کے کھیلتے ہیں لائک دماغی کیا بولتے ہیں اسے سکون کے لیے. وہ ایکچولی اوریجنل چیس آ کے جائز نہیں ہے, بٹ اس میں دوسرا والا بھی آتا ہے تو وہ کھیل سکتے ہیں کیا بول کے؟ دیکھیے فقہ نے بعض لوگوں نے اس کو جائز لکھا ہے, بعض لوگوں نے مکروہ لکھا ہے. اچھا مین جو اصول ہے وہ یہ کہ آدمی جب اس میں کھیلنا شروع کرتا ہے اچھا تو وہ اس میں منہمک ہو جاتا ہے. بالکل ایسا اچھا منہمک ہوتا ہے کہ کوئی ضروری کام بھی ہو تو آدمی اس کو سائڈ کر دیتا ہے اور کھیل میں لگا رہتا ہے. کوئی بھی کھیل اس ٹائپ کا ہے تو اسی کو لہو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. نماز ہے اور چیس کھیل رہا ہے ایک آدمی, تو اگر وہ اگر اس طرح کھیلتا ہے کہ وہ وقت پہ نماز پڑھ لیتا ہے اٹھ کے, اگر اس کی ایسی عادت ہے تو اس کا الگ ہوگا. اور اگر کھیل کی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے, پہلے اس کو جیت لیں ہم, ان دونوں میں فرق ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مطلب یہ جو میں چیس گیم بتا رہی ہوں وہ میکسیمم 20 منٹس میں ختم ہو جاتا ہے, لائک بہت ایک مائنڈ ریلیکسیشن کے واسطے کھیلتے ہیں وہ ٹائپ کا گیم اس میں, تو اسی لیے پوچھنا تھا میرے کو تو پرٹیکولر. یہ بیسک اچھا چیز تو یہی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اتنا منہمک ہو جائے کہ نماز چھوٹ جائے تو غلط ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو ایگزام اب ہم لکھتے ہیں وہ ون ورڈ کوسچنس ہوگے کیا, کیسا مطلب ٹک کرنے کا والا ہوگا کیا؟ ریٹن وہ ہوگا, کوشچنس ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آبجیکٹیو ہو, اب وہ بنایا جائے گا, پہلے کورس تو کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ لوگ گروپ میں رہیں گے تو گروپ میں چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ, اور اس کے بعد یہ گروپ کمپلیٹ ہوگا. ابھی تو السلام ایک علیکم. کلاس باقی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سڈوکو کھیل سکتے ہیں جو نمبر گیم جو ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے یہ نمبر ہوتے ہیں جو کیا نام ہے آج کل اخبار میں نیوز پیپر میں آتے ہیں, جو 1 سے لے کر 9 تک نمبر بڑھنے ہوتے ہیں. جی اس میں ایسا کچھ ہے نہیں, لیکن پھر بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے دیکھیے اگر اس میں جوا ٹائپ کی کوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے, جو معمہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں معمہ اس جو میں بننے ہوتے ہیں. کیا نام ہے پیپر میں نیوز پیپر میں کچھ تو پرائز ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی اپنا مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے. میرے خیال سے جائز ہوگا, اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے دیکھیے کوئی بھی چیز ہے اس کے نظام کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ اس کا سسٹم کیا ہے, اس کے اعتبار سے پھر اس کے بارے میں حکم لگایا جائے گا. تو بظاہر کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہوتی ہے, جو لوگ جیتتے ہیں اس کو انعام ملتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس میں, تو وہ جائز ہوگا. جی اور کوئی سوال؟ جی جیسے لوڈو کھیلتے ہیں موبائل ہم نے میں بتایا یا لوڈو کے بارے میں. جی تو نہیں کھیل سکتے ہیں؟ نہیں کھیل سکتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی کھیل جس میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کھیلنا جائز ہوگا, لیکن اگر وہ نماز سے روک دے تو پھر وہ جائز بھی ناجائز ہو جائے گا. جی اگر کھیلتے ہیں ہم لیکن ہمارے کھیلنے میں اتنا توجہ ہمارا اس میں لگ جاتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہوا تو ہم سوچتے ہیں کہ بعد میں نماز پڑھ لیں گے, تو اگر یہ کیفیت ہوگی تو جائز نہیں ہوگا, جی اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کھیل سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ جو لوڈو جو کھیل رہے ہیں لیکن آج کل آن لائن بھی چل رہا ہے, جی تو اس میں میل فیمیل دونوں ساتھ میں کھیلتے ہیں, تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو, اگر میل فیمیل دونوں کھیل رہے ہیں اور دونوں محرم نہیں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جی شکریہ. مفتی صاحب اور ایک سوال, مطلب اب لوڈو کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, تو جی. ڈائس پھینکنا بالکل بھی جائز نہیں ہے نا مفتی صاحب؟ کیا تو لوڈو ڈائس وہ کیا بولتے ہیں ڈائس پھینکنا جائز نہیں ہے نا, تو وداؤٹ ڈائس لوڈو کھیل ہی نہیں سکتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا بولو گے؟ میں کوشچن نہیں سمجھا آپ کا. نہیں, اب لوڈو کھیلتے وقت وہ جو ڈائس پھینکتے ہیں نا نمبر والا, وہ جی جو جی باکس ٹائپ آتا ہے نا, تو وہ اسلام میں نہیں وہ یوز کر سکتے نا, تو کیسا جائز ہو جائے گا لوڈو دیکھیے کھیلنا؟ حدیث میں نرد شیر کا لفظ آیا ہے جو ٹیبل پہ کھیلتے تھے, تو یہ بیانی لوڈو وہی شکل ہو ضروری نہیں ہے. جو نرد شیر کا لفظ آیا ہے حدیث میں جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ٹیبل پہ کھیلتے تھے, تو یہ کھیل بیانی وہی ہے, یہ کہنا ذرا سا مشکل ہے. اچھا چلیے مزید اس پہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں اور ڈیٹیلز ہیں. جو حدیث میں نرد شیر لفظ آیا ہے اس کو چوسر اس کا ترجمہ دیا ہے, اور جی اب یہ بیان ہی لوڈو ہے یا لوڈو نہیں, اس کو ہم درصد دیکھیں گے پھر بتا پائیں گے آپ کو. اچھا ٹھیک. جی سر دیکھیے یہ سب کھیل وہ ہیں کہ اگر گھر میں کھیلیں اور اس میں کوئی اور غلط کام نہیں ہے تو یہ کھیل جائز ہوگا. جی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آخری کلاس کے لیے کل پرسوں تو نہیں, شاید 2-3 دنوں کے بعد گروپ پہ میسج آ جائے گا کہ آخری کلاس کر لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ, اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ کی تیاری ہوگی.
जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।